السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جیسے جذبہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں نیز ان کے عظیمت اور استقامت کے شاندار مظاہروں کے بدلے دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی ہے کہ آج دنیا کا کم و بیش ہر آسمانی مذہب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہم مسلمان ہوں۔ ہر کوئی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے اپنے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے لیے اسی بات کے دعوے دار ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ مشرکین مکہ کفر شرک کے باوجود ابراہیمی کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر 60 پر 7 جگہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے چند آزمائشیں اللہ نے کروائی، سب میں وہ پورے طور سے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا، دنیا کا امام اللہ نے بنایا، پیشوا اللہ نے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اہل اسلام تو اپنے اس دعوے پر بلا شبہ حق پر ہیں کہ اصل ابراہیمی ہم ہی ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت و استقامت کے صحیح وارث اور حقدار بھی اہل اسلام ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ نبی جی، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پچھلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف باقی رکھی تھی۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف فرمائی، اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر کرنے والے، سچی توبہ کرنے والے، اللہ کے حضور، اللہ کے خوف سے رونے والے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک سچے مسلمان تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، صحیح راستے پر قائم ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ تعریفوں میں کیا ہے۔ خوب اللہ نے قرآن کے اندر تعریف فرمائی ہے۔ فرشتوں کو حیرت ہوئی اس قدر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا دوست بنایا، اللہ نے دنیا کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ اصل چیز ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا انہوں نے اسے پورا کر کے دکھایا، یہ مراد ہے۔
صحابہ پوچھتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ نے قوم سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نمرود سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے ایسے معاملے میں لاجواب کر دیا جس میں ان لوگوں کو اختلاف تھا۔ نمرود لاجواب ہوا۔ جب لوگوں نے آپ کو آگ میں جلانا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا۔ جب اللہ نے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اپنا وطن، اپنے ملک کو اللہ کے لیے ہجرت فرمائی، دین کے خاطر انہوں نے یہ بھی تکلیف اٹھائی۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے ضیافت و مہمانی کا معمول قائم کر رکھا تھا، صبر کر رکھا تھا، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ جب اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو آپ نے اپنے مال کو قربان کیا۔ اپنے فرزند انجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے آپ کا امتحان لیا گیا، اس میں پورے اترے۔ امتحان آزمائش کے ان تمام دشوار گزر گھاٹیوں کو پار کر لیا، آزمائش کی کسوٹی پر مکمل اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا فرما برداری کیجیے۔ آپ نے عرض کیا میں نے اللہ کی فرما برداری کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل ایسے وقت رہا جب کہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہ تھے میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرا رب چاہتا کیا ہے، میں اپنی چاہت کو قربان کر دوں گا، اپنی مرضی کو قربان کر دوں گا، سب سے پہلے رب کی مرضی کو دیکھوں گا۔ یہ تھی بات ابراہیم علیہ السلام کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا امام بنایا، اللہ نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو بات کھل کر سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیمت اور استقامت کے اس قدر پہاڑ بن گئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے اور ماحول میں پیدا ہوئے جہاں کفر، شرک، انسان کی خدائی، ظلم و جبر کا دورہ تھا۔ انسان خود خدا بن بیٹھا تھا، اس کے احکام کو خدائی احکام کا درجہ دیا جا رہا تھا۔ فرشتوں سے خود کو سجدہ کرانے والا انسان پتھر اور لکڑی کے بت تراش کر ان کے سامنے پیشانی رگڑ رہا تھا۔ ایسے وقت میں کفر، شرک کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ہیں، دل میں ایمان و توحید کے جذبات لیے ہوئے اپنے گھر کے اندر باپ کو دیکھتے ہیں بت بنا رہے ہیں، کفر شرک میں مبتلا ہیں۔ باہر کی دنیا میں کفر، شرک، ظلم جبر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ملک میں بت پرستی کا سب سے بڑا علم بردار۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کیا۔ کم عمری کے باوجود کفر شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کو توحید و رسالت کے انوار سے روشن کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ قدم قدم پر باپ کو، رشتہ داروں کو، اہل وطن کو کفر سے، شرک سے روکتے ٹوکتے رہے۔ سب سے پہلے دین کی محنت اپنے گھر سے شروع کی۔ ماں کے سامنے دین کا پیغام پیش کیا، باپ کے سامنے دین کا پیغام پیش کیا، محلے والوں کے سامنے دین کا پیغام پیش کیا، بستی والوں کے سامنے دین کا پیغام پیش کیا، شرک کے نقصانات پر بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ اس کے عوض ڈانٹ پڑتی تھی، تانے بھی سننے پڑتے تھے، لوگ گالیاں بھی دیتے تھے، باپ نے گھر سے نکال دیا، محلے والوں نے گاؤں سے باہر کر دیا، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ عظیمت و استقامت کے اس پہاڑ نے قوم کے بت خانے کا رخ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں
بت رکھے ہوئے تھے ان کی عبادت کرنے کی جگہ وہاں پہنچے، قوم کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ کسی قسم کا تردد کے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آ گئے۔ قوم پوچھتی ہے یہ کام کس نے کیا؟ انکوائری ہوئی، سب نے کہا ابراہیم کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سب تک پہنچ چکی تھی، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ کہتے ہوئے صرف ہم نے ابراہیم کو پایا ہے، ابراہیم کے سوا کوئی ایک خدا کی دعوت دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ سب نے یہ کھو کر کہا یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت بلکہ عزیمت و استقامت کے سامنے بس نہیں چلتا، سوائے ندامت و پریشانی کے قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام موقع دیکھ کر لوگوں سے کہتے ہیں جن کے سامنے آپ ماتھا ٹیکتے ہو، جن کے سامنے آپ اپنی منتیں سماجتیں پیش کرتے ہو، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہماری ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں، یہ خدا ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ خدا ہمارے عزت و ذلت کے مالک ہیں، یہ خدا ہمارے موت و حیات کے مالک ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تم خود اپنے بتوں سے پوچھو کس نے آپ کو توڑا پھوڑا ہے۔ سارے لوگ کہنے لگے بھلا بتاؤ، بت کبھی بات کرتے ہیں؟ بت کبھی جواب دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اچھا موقع ملا۔ جو بت نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ تمہارا کچھ کام آتے ہیں، نہ کوئی تمہاری ضرورت ان سے پوری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایسی چیز کو تم خدا کیوں مان بیٹھے ہو؟ ایسے کو تم کیسے خدا سمجھ گئے؟ محترم ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے جتنے پیارے انداز میں قوم کے سامنے خطاب کیا اس کو اللہ نے قرآن کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ بڑا بہترین انداز ابراہیم علیہ السلام نے حکمتوں بھرا انداز اپنایا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی، بے بس ہو گئی، لاچار ہو کر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آگ جل رہی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہیں، آگے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر مطمئن ہو کر خود کو آگ بھڑکانے والوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام واحد وہ پیغمبر ہیں جو دین کے خاطر کپڑے اتارے گئے، ان کے بدن کو ننگا کیا گیا، ہاتھ پیر کو باندھا گیا، اب آگ میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آسمان کے فرشتے جن سے رہا نہیں گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے آ گئے اللہ کی اجازت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار جو بندہ تیرے دین کی محنت کر رہا ہے آج اس کے ساتھ دنیا ظلم کر رہی ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ حکم دیجئے ہم اس آگ کو بجھا دیں گے، آپ حکم دیجئے اس آگ کو کہیں دوسری جگہ لے جا کر گرا دیں گے، آپ حکم کیجئے ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جس خدا کے لیے میں دین کا کام کر رہا ہوں وہ خدا حاضر و ناظر ہے، وہ خدا دیکھتا اور جانتا سمجھتا سنتا ہے، اس خدا کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہے کہ میں دین کے خاطر آگ میں کود جاؤں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ میں اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں، میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں، میرا اللہ میرا مددگار ہے، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ آنے لگے،
نہ اتنا گرم ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرمی محسوس ہونے لگے، گلے گلزار بن جا۔ محترم ناظرین، جس آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی۔ ہاتھ پیر جو بندھے ہوئے تھے وہ رسی تو جل گئی لیکن بدن کا ایک رونگٹا بھی نہیں جلا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں آرام سے تفریح کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں آگ اپنا کام نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، سمجھیں اس بات کو، آگ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں اس کو جلا دینا تب لکڑی جلتی ہے، جب اللہ کہتے ہیں اس پر اپنا اثر نہیں کرنا تو آگ اپنا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 6.25 لاکھ بنی اسرائیل پار ہو جاتے ہیں، پانی ان کو اپنے اندر نہیں ڈبوتا، لیکن فرعون اور اس کا لشکر جب پانی کے بیچ میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے حکم کرتے ہیں کہ تو پہلی حالت پر ہو جا، اپنا اثر ان پر کر جا، تو پانی فرعون کو ڈبو لیتی ہے، فرعون ڈوبتا ہوا مرتا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام پانی پر سے رستہ پار کر کے گزر جاتے ہیں، یہاں سے اس طرف پہنچ جاتے ہیں، 6.25 لاکھ بنی اسرائیل اپنا رستہ پار کر لیتے ہیں، لیکن فرعون پانی کے درمیان ڈوب جاتا ہے۔ پانی بھی اللہ کے حکم کی محتاج۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے۔ پھل فروٹ ہم نے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں، کئی چیزوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے ہم نے چاقو کو دیکھا ہے۔ وہی چاقو جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلتی ہے تو چاقو وہاں پر کام نہیں کرتی، چھرا کام نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگاتے ہیں، گلا نہیں کٹتا۔ چھری اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ کہتے ہیں کاٹنا تب وہ کاٹتی ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں کاٹنا تو پھر وہ نہیں کاٹتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج۔ محترم ناظرین، ہم عقل و فہم رکھنے والے، سوچ سمجھ بوجھ رکھنے والے، اللہ نے ہمیں ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، سمجھداری دی ہے، ہم کیوں اللہ کے حکم کو نہیں سنتے اور سمجھتے؟ ہم کیوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے جبکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی مانتی اور سنتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر آگ نے ابراہیم علیہ السلام پر اثر نہیں کیا، پھر مجبور ہو کر بستی چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لوگوں نے جلا وطن کیا، ابراہیم علیہ السلام بستی چھوڑ کر باہر آ گئے۔ محترم ناظرین، آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ حکم خداوندی سے جوان بیوی، معصوم بچے کو حکم خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر بستی کے باہر ہوتے ہیں تو بارڈر کے پاس ایک وزیر رہتا ہے جو عورتوں کا دیوانہ ہوتا ہے، کسی کی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس سے اپنا ہوس پورا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بستی چھوڑ کر پار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو اس نے بارڈر میں روک لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سے بدگمانی کے طور پر گندہ ارادہ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں دیوار کے اندر جو ہو رہا ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیوار کے باہر سے وہ منظر دکھا رہا ہے کہ حضرت سارہ کو یہ لوگ اندر لے گئے، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہاتھ ان کا شل ہو جاتا ہے۔ تو وزیر کہتا ہے ایسی ہی ایک عورت ہمارے پاس بھی ہے جس کا نام ہے حاجرہ، اس پر بھی میں کبھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، لگتا ایسا ہے کہ تم دونوں اس دنیا کی نیک خاتون ہیں، آپ دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت سارہ اپنے ساتھ حاجرہ کو لے کر آتے ہیں۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، اس کی بڑی فکر رہتی تھی۔ سارہ نے حضرت حاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کروا دیا، نکاح ہو گیا۔ فوراً اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ نے حضرت حاجرہ کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے، ابھی معصوم سے بچے مدتوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ باپ کے دل میں دھیرے دھیرے محبت پیدا ہوئی تو اللہ نے اور ایک آزمائش ڈال دی، ابراہیم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا اپنی اولاد کی مخلوق کی محبت ہے۔ اللہ نے فوراً حکم دیا، جوان بیوی حاجرہ کو، معصوم بچے اسماعیل کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔
बिवाद गैर अजीज रईन इंद बैतिकल मुहर्रम, किसी सहारे के बगैर छोड़ आओ। तोशा ले लिए, एक वक्त खाने का काम आ सकता है, थोड़ा सा पानी ले लिए, बीवी हाजिरा को और बच्चे इस्माइल को लाकर बयाबान जंगल में छोड़कर जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े पर आप गौर करें। नेक ख़ानदान की नेक औलाद जो होती है उनके अंदर नेकी कैसे काम आती है। वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा हज़रत हाजिरा ये नहीं पूछती, अजी आप हमें इस जंगल में छोटे से शीरखार बच्चे के साथ कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, किसके हवाले करके जा रहे हैं, यहाँ कौन हमारा मददगार होगा, यहाँ कौन हमारा सहारा बनेगा। ना रहने के लिए घर का इंतज़ाम है, ना खाने पीने के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम है, ये नहीं पूछे। हज़रत हाजिरा पूछती हैं तो सिर्फ़ ये पूछती हैं, आप तो हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानकर चलने वाले, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाले, क्या हमें यहाँ पर छोड़ने में अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का हुक्म आया है कि आप हमें यहाँ छोड़कर जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर हिलाते हैं, इशारा करते हैं कि हाँ, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है कि बीवी बच्चों को यहाँ छोड़कर जाऊँ। मोहतरम नाज़रीन, हाजिरा दीनदार घराने की नेक शौहर की बीवी थी। उनकी ज़बान से आता है इज़ल्ला युज़य्यना, अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वो अल्लाह हमें पालने वाला, वो खिलाने वाला, असल तो वही राज़िक़ है, वही मौत व हयात का मालिक है। हम जो कहते हैं मैं पालने वाला, मैं खिलाने वाला, मैं बच्चों को पढ़ाने वाला, मैं काम पे ना जाऊं मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं कदम आगे ना बढ़ाऊं मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते, मैं ना सोचूं तो कुछ नहीं हो सकता। मोहतरम नाज़रीन, ये भूत जो सवार हुआ है हमारे दिल दिमाग में, सब कुछ मैं करने वाला, इसको अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। मैं मर भी जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों की रोज़ी का मालिक अल्लाह है। असल में खिलाने वाला वो खुदा है जो सारे आलम को खिलाता पिलाता है, सबको जिलाता मारता और हयात देता है। मोहतरम नाज़रीन, अपने अंदर इस बात को पैदा करें, हम रहें या ना रहें, असल खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, वही नफ़ा नुकसान का मालिक है, वही मौत व हयात का मालिक है, वही इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक है, सब कुछ वही करने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये बात खुलकर सामने आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिला चूँ चरा बीवी बच्चे को जंगल में छोड़कर आते हैं, कोई इंतज़ाम नहीं। अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार तो ही निगहबान है, तो ही मुहाफिज है, तो ही सब कुछ करने वाला है। या अल्लाह, तेरे हुक्म को पूरा करते हुए मैंने बीवी बच्चे को तन्हा जंगल में छोड़ आया हूँ। परवरदिगार तेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी नहीं चलती, रब की मर्ज़ी चलती है। मोहतरम नाज़रीन, बोलना और सुनना हम लोगों के लिए आसान है, जिन पर यह गुज़रता है उन्हीं को इसकी तकलीफ़ महसूस होती है। जवान बीवी, मासूम बच्चे खुले सहरा में किसी सहारे के बग़ैर छोड़े आए हैं, क्या हाल होगा उनका। ये हैं फर्माबरदार, ये हैं खुदा के सच्चे आशिक। माँ बाप और बच्चा चल पड़े हैं सहरा में, जहाँ दरख्त है ना पानी, माँ के हौसले की दाद दीजिए, जिसे पता चलता है कि अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, मुतमईन है, कोई शोर शराबा नहीं। आजकल की औरतें बेदीन, जिनको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं होता, अगर ऐसी औरतें होती चीखों पुकार शुरू कर डालती, रोना पीटना, सर पीटना शुरू कर देती, लेकिन वो मुतमईन है। मोहतरम नाज़रीन, बच्चा बड़ा होता है, नौजवानी के हद को पहुंचता है, ख्याल फरमाइए वो मंजर आँखों के सामने लाइए, अकलौते नौजवान बेटे का बूढ़ा बाप बड़े राज व नियाज के साथ बेटे से सरगोशी कर रहा है कि बेटे मुझे हुक्म मिला है। यही इस्माइल अलैहिस्सलाम जब थोड़े से बड़े होते हैं और एक आजमाइश अल्लाह उन पर डालते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहते हैं कि आप कुर्बानी पेश करो। ख्वाब में सीधे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वही के ज़रिए इस बात को नहीं बताया गया, बल्कि ख्वाब में इशारा दिया गया,
میرا بندہ ابراہیم اشارے پر بھی مر مٹنے کو تیار ہے یا نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان بیٹے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب بچہ 8 9 10 سال کا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ پاک کا حکم سناتے ہیں، بیٹا مجھے حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کچھ بھی تردد نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا، بیٹا کہتا ہے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کام کیجیے۔ صرف بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اکلوتے بیٹے کا بوڑھے باپ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں، مگر چھری بھی تو اسی ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آگ تھی۔ چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت اللہ چھین لیتے ہیں، چھری کو کاٹنے سے منع کر دیتے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، ابراہیم بس اب امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی، آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے، بس آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے ہلکا سا منظر اس عظیم جلیل پیغمبر کی عظیمت و استقامت کا، جسے اللہ نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے، خلیل اللہ جیسا پیارا خطاب دیا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہت سی باتوں میں آزمایا، وہ بھی پورے اترے، پھر رب نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، جب ان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا، ساری دنیا ان کو اپنا امام مانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاشرتی زندگی بھی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، آئیڈل ہے، ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اہل خانہ کی کن خطوط پر تربیت ہونی چاہیے، تربیت اولاد میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے، اولاد پر والدین کے حقوق کو کیا معیار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ معاشرتی زندگی سے چند نمایاں نقوش ہمیں ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن اولاد صرف اللہ سے مانگی، اللہ سے ہٹ کر کسی دروازے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جس نبی نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، وہی نبی خواہش کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، پھر بھی مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، سورہ صافات آیت نمبر 100 کی آیت ہے، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر گھر کو روشن کرتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ عمر ہو جانے کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اولاد صرف اللہ سے مانگیں۔ دوسرا یہ سبق ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت و اصلاح کا بیڑا اٹھایا، قوم کو دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اپنے بت پرست باپ تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ دین کی محنت کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، وانذر عشیرتک الاقربین، نبی جی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سورۃ الشعراء 214 نمبر کی آیت۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ جو ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر میں ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے۔
سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں سے دین کا کام شروع کیا ہے۔ یہ پیغام ہے، سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، جس سے یعنی دین کو یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت و اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام آخر وقت تک اپنے باپ کا خیال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے لیے دعا بھی کی، لیکن اللہ نے ان کو منع فرمایا، آپ کا باپ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، آپ ان کے حق میں دعا نہیں کر سکتے۔ جس سے پتہ چلتا ہے والدین چاہے کافر ہوں، ان کے ساتھ نرمی، حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ البتہ اگر وہ کفر شرک پر آمادہ کرنا چاہیں یا اسلام کے دشمن بن جائیں تو پھر ان سے براءت ظاہر کر دینا چاہیے کہ ہم آپ سے بیزار ہیں، ہم آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھائے، نہیں مانے، گھر چھوڑ کر باہر آ گئے۔ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے تھے، اللہ نے کہہ دیا کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی، لیکن احسان سلوک باقی رہا۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گھر والوں کی تربیت کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کل تک ظالم بادشاہ مصر کے پاس تھی، بارڈر میں وزیر کے پاس تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں حاجرہ تو توکل اعتماد کا پیکر بن جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنتی ہیں حاجرہ، تو ابراہیم علیہ السلام بیوی کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ مکمل اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی ہو جاتی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیوی حاجرہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو بے آب و گیا سرزمین میں بسا کر چلنے لگتے ہیں، ایسی جگہ دیندار عورت ہونے کے بعد دیندار ہو جانے کے بعد ان کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں نکلتی۔ حاجرہ بیابان جنگل میں ہوتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ دینداری کا یہ اثر ہے، اگر دینداری نہ ہوتی تو شور ہوتا، شرابہ ہوتا، وہاں پر چیخ پکار ہوتی، رونا پیٹنا ہوتا، یہ سب نہیں ہوا۔ بی بی حاجرہ پکار رہی ہیں، مجھے ننھے اسماعیل کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ جواب نہیں مل رہا ہے، بالآخر پوچھتی ہیں کیا اللہ کا حکم ہوا ہے؟ اس بات میں جواب ملتے ہی، ہاں اشارہ ملتے ہی بے ساختہ بول اٹھتی ہیں، اذ اللہ یضیعنا، تب تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ غور کیجئے بیوی کی کیسی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، سبحان اللہ، تصور کیجئے کیسی تربیت کی ہوگی اپنی بیوی بچوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی کہ خود کو گویا موت کے منہ میں دیکھ رہی ہیں، پھر بھی اللہ پر پورا یقین، اللہ میرا ضائع نہیں کرے گا ہمیں۔ اگر شوہر کما کر کے بھی نہ لائے، شوہر تھوڑی کھلاتا ہے، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونی چاہیے آج کے عورتوں کو، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ ہی اصل میں رازق ہیں۔ میرا شوہر، میرا بھائی، میرا باپ، یہ سب ذریعے کے طور پر ہیں، اللہ انہیں ان کے ہاتھ میں دولت دیتا ہے، یہ لا کر ہمارے گھر پہنچاتے ہیں، بس اتنی ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ اصل کھلانے والے، پلانے والے، جلانے والے، مارنے والے وہ اللہ ہیں۔ محترم ناظرین، بیٹے کی اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی ہے؟ بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اس میں تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا ہے، ابا جان ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے جو آپ کا حکم دیا ہے وہ آپ کام اپنا پورا کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا پاؤں گا۔ بیٹے کی کس انداز سے تربیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، سبحان اللہ، یہ تربیت ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے گھر والوں کی تربیت پر پورا زور دیا گیا ہے۔ اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی تربیت کریں۔ ایک طرف اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کی ہے، تو دوسری طرف نہایت عاجزی، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ پاک سے اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے آپ کا مطیع و فرما بردار بنائیے، وہیں یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے خاندان والوں کو بھی، میرے اہل و عیال کو بھی، میرے بیوی بچوں کو بھی آپ کا مطیع و فرما بردار بنائیے، آپ کی بات مان کر چلنے والا، آپ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنائیے۔ دعائیں ہیں قرآن کے اندر، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں بگوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے میرے پالنہار مجھے نماز کا پابند رکھ میری اولاد سے بھی، اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے میرے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ آخرت کو مانتے ہوں انہیں ہر قسم کے روزی کا انتظام فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ اے میرے اللہ ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے۔ ان پرسوز دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تا دم حیات دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ موت کی آخری سانس تک میں بھی ایمان والا رہوں، میری اولاد بھی ایمان پر قائم رہے۔ اس بات کی کوشش ہر باپ کو کرنی چاہیے، ہر مرد کو کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔